میکا ماں سے ہوتا ہے۔ یہ جملہ سننے میں چھوٹا سا ہے مگر اس کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہوتی ہے۔ میکا صرف ایک گھر نہیں، نہ ہی چند کمروں اور صحن کا نام ہے۔ میکا دراصل ماں کی موجودگی کا دوسرا نام ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ فیملی بھی بن جائے گی۔ یہ میرا پہلا ولاگ ہے اور اگر میرا دانا پانی ادھر ہوا، اللہ کا حکم ہوا تو ہم ساتھ جڑے رہیں گے اور فیملی بھی بن جائے گی۔ اور آپ سے جو میں آج بات کر رہی ہوں وہ ہے کہ مہکا ماں سے ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ ایک بیٹی کے لیے تو مہکا واقعی ماں سے ہی ہے۔ ماں کے پاس جا کر بیٹی پھر سے وہی بن جاتی ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی، بے فکری، سادہ اور تھوڑی سی ضدی بھی۔ وہاں نہ کسی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ مضبوط بننے کا دکھاوا۔ ماں خاموشی سے سن لیتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی تسلی چھپی ہوتی ہے۔ ایک نظر، ایک لمس اور دل کو یقین آ جاتا ہے کہ سب سنبھل جائے گا۔ میکے میں وقت بہت آہستہ چلتا ہے۔ پرانی باتیں، ہلکی سی ہنسی، سادہ سے کھانے، یہ سب مل کر دل پر جمی تھکن کو اتار دیتے ہیں۔ ماں کے ہاتھ کی روٹی میں وہ ذائقہ ہوتا ہے جو صرف بھوک نہیں، اداسی بھی مٹا دیتا ہے۔ وہاں جا کر انسان کو یاد آتا ہے کہ کمزور ہونا بھی ایک طرح کا سکون ہے۔ دنیا میں بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں انسان رہتا ہے، مگر میکا وہ جگہ ہے جہاں انسان جیتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اس ایک ماں کے وجود سے جڑی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی ماں سلامت ہے اور آپ چاہتے ہیں اور یہ سب محسوس کرتے ہیں تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، پہلے تو مہینوں چکر ہی نہیں لگتا، اور پھر جب ایسی کچھ بھی محسوس نہ ہو تو وہ جو تھکن بندہ اتارنے کے لیے جاتا ہے ماں کی موجودگی میں، وہ دو بار ہو جاتی ہے۔ وہ اسی تھکن کو، بلکہ اس سے زیادہ تھکن کو لے کے واپس لوٹتا ہے۔ بس ہمیشہ ماؤں کی سلامتی کی دعائی کیا کریں، اور کوئی اس کا نعم البدل ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی بہت سی باتوں کا آپ کو اندازہ پہلے تو نہیں ہوتا لیکن بعد میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہی گھر جہاں ہم بے فکری سے جیتے ہیں، جاگتے ہیں، رہتے ہیں، وہ صرف ماں کی موجودگی میں ہی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔